أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار علماء کرام، بزرگان محترم، اور عزیز طلبہ، رحیم و کریم اور شفیق و مہربان رب کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس پاک و مقدس ذات نے ہم سب کو اسلام جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا اور دین و ایمان سے ہمارے قلوب کو معمور کیا. اس پر ہم جس قدر اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں وہ کم ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم. علماء حضرات اچھی طرح سے ان سے واقف ہیں. وہ اس وقت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عالمی سطح کے امام ہیں. انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ آج سے چند سال قبل میرا سمرقند جانا ہوا. سمرقند، بخارا وغیرہ وہ علاقے ہیں جہاں سے بڑے بڑے محدثین، مفسرین اور فقہا پیدا ہوئے. فرمایا سمرقند کی سب سے بڑی جامع مسجد میں جمعہ کے دن میرا خطاب ہوا. جب نماز سے فارغ ہوئے
ملاقات اور مصافحہ کرنے والوں کا ہجوم تھا۔ اسی دوران 3 خوبصورت نوجوان آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے ہمارے گھر چلنا، ہمارے گھر میں ہماری ضعیف العمر بوڑھی والدہ ہیں، انہوں نے جب آپ کی آمد کا سنا کہ آپ سمرقند تشریف لائے ہیں تو ان کے دل کے اندر یہ تمنا ہوئی کہ وہ آپ سے ملاقات کرے، لیکن ضعف کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ یہاں حاضر نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کا بڑا کرم ہوگا اگر آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں میں نے ان نوجوانوں سے کہا آپ دیکھتے نہیں لوگوں کا کس قدر ہجوم ہے، اتنے لوگوں کو چھوڑ کر میں آپ کے گھر کیسے جا سکتا ہوں؟ کہا میرے بازو میں مفتی اعظم سمرقند کھڑے تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے دبایا اور کہا کہ حضرت ان کی دعوت قبول کرو۔ میں نے دعوت قبول کر لی، ہم ہجوم میں سے باہر نکلے، وہ نوجوان اپنی گاڑی میں سوار ہو کر ہمارے رہبر بنے، آگے آگے گاڑی چلانے لگے، ہم اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور میرے ساتھ مفتی اعظم سمرقند بھی سوار ہو گئے۔ انہوں نے اس دوران مجھے بتلایا کہ یہ خاتون جو آپ سے ملاقات کی متمنی ہے یہ بہت ضعیف العمر ہے، آج اس کی عمر 90 سال ہے، اور جس وقت اس ملک کے اندر تحریت کا سیلاب آیا تھا، ملحدین نے لوگوں کو مرتد کرنا شروع کیا تھا، اور تحریہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو لا مذہب ہیں، جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ رب العزت کی ربوبیت، اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ کی حکمت بالغہ اور اللہ کے وجود کے بھی منکر ہیں۔ کہا اس کفر و الحاد اور ارتداد کی لہر کے دوران اس خاتون کی عمر محض 20 سال تھی، لیکن دین کا اس قدر اس کے اندر داعیہ اور جذبہ تھا کہ فتنہ دہریت کی وجہ سے جو خواتین مرتد ہو چکی تھیں، اسلام کو چھوڑ چکی تھیں، جن عورتوں نے کفر کو اختیار کر لیا تھا، یہ خاتون جاتی اور ان عورتوں کو اسلام کی حقانیت سمجھاتی، اللہ رب العزت کی توحید کا تعارف کرواتی اور ان کو دوبارہ اسلام کے اندر لاتی، ان کو دوبارہ سے اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھواتی۔ اس وقت کے علماء اس خاتون کی قربانیوں کی وجہ سے بہت بے چین تھے کہ کہیں یہ ملحدین،
یہ کفار، یہ دہریے اس کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کریں، کہیں اس کی جان نہ لے لیں، کہیں اس کو سولی کے اوپر نہ لٹکا دیں، کہیں اس کا قتل نہ کر ڈالیں۔ کئی علماء اس 20 سالہ جوان خاتون کو سمجھانے کے لیے جاتے اور کہتے کہ اعتدال کے ساتھ کام کرو، جس طرح تم کھلم کھلا جا کر اور اسلام کی دعوت دے رہی ہو، اللہ رب العزت کی توحید کا تعارف کروا رہی ہو، اس سے تمہیں یہ لوگ زک پہنچائیں گے۔ اس بات کا خطرہ لاحق ہے کہ کہیں یہ تمہیں قتل نہ کر ڈالیں، تمہاری جان کو خطرہ ہے، تمہاری عزت و آبرو کو خطرہ ہے۔ تو اس خاتون کا ان علماء کو ایک ہی جواب ہوتا تھا، کیا میری جان اور میری عزت و آبرو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ بڑھ کر ہے؟ وہ سمیہ جس نے اسلام کی خاطر، دین و ایمان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ میری جان، میری عزت و آبرو سمیہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا میں اسلام کی دعوت دیتی رہوں گی، اللہ رب العزت کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کا تعارف کرواتی رہوں گی۔ پھر یہ بتلاتی کہ کیا میری جان اور میری عزت حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے کس قدر قربانیاں دی ہیں کہ تاریخ ویسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کہاں اس خاتون کی محنت سے ہزاروں کی تعداد میں خواتین دوبارہ اسلام کے اندر آئیں، دوبارہ سے اللہ کی توحید و وحدانیت اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت و رسالت کا کلمہ انہوں نے پڑھا، اور پھر 10-20 سال تک نہیں بلکہ 70 سال تک یہ خاتون دین و ایمان کے لیے، اسلام کی خاطر قربانیاں دیتی رہی اور اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا تعارف کرواتی رہی۔ اور آج اس عورت کی عمر 90 سال ہے، اب یہ چل پھر نہیں سکتی۔ پیر ذوالفقار کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی کہ ہمیں ایسی خاتون سے جا کر دعا کروانی چاہیے۔ یہ خاتون تو ولایت کے منصب کے اوپر فائز ہے۔ کہا جب ہم پہنچے، انہوں نے باہر گاڑی کھڑی کی اور اندر داخل ہوئے، ہمارا استقبال کیا ان نوجوانوں نے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کی والدہ صحن میں ایک چارپائی کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کے تینوں بچوں نے، وہ نوجوان جو ہمیں دعوت دینے آئے تھے وہ اس خاتون کے بیٹے تھے، انہوں نے ایک پتلی سی چادر اپنی والدہ کے اوپر ڈال دی۔ میں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا اس خاتون نے جواب دیا، اور میں نے پہلی بات ہی اس خاتون سے یہ کہی کہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا، ہم آپ کے پاس دعا کروانے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا مانگیے۔ تو اس نے چادر کے اندر سے ہی ہاتھ اٹھائے اور اپنے وہ بڑھاپے والی زبان کے ذریعے سے کمزور سے لہجے میں جو دعا مانگی، وہ دعا اس کی یہ تھی کہ اے ربا ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، ایمان ہی پر ہمیں قائم و دائم رکھنا، اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ جس خاتون نے مسلسل 70 سال تک ایمان پر محنت کی ہو، ہزاروں خواتین کو ایمان کے اندر، اسلام کے اندر داخل کروایا ہو، وہ خاتون آج ایمان ہی کی بات کر رہی ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ایمان کتنی عظیم الشان نعمت ہے۔
ہماری تو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں نہیں لگی. ایمان کی قدر، دین کی اہمیت اور اسلام کی عظمت ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں دین و ایمان اور اسلام کے لیے. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ کے توسل سے ہمیں اللہ رب العزت نے نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے. لیکن اب ہمارے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت، وہ چیلنج یہ ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی نئی پود کا، اپنی آنے والی نسل کا ایمان بچائیں. کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ نہایت ہی پرفتن دور ہے، اور یہی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں آج سے 1450 سال قبل نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی تھیں، اور وہ تمام پیشن گوئیاں یکے بعد دیگرے آج پوری ہو رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے افراد پر ایک ایسا دور آئے گا کہ فتنے موسلا دھار بارش کی طرح نمودار ہوں گے. جس طرح موسلا دھار بارش برستی ہے، یکے بعد دیگرے بارش کے قطرات نیچے ٹپکتے ہیں، فرمایا اسی طرح سے فتنے نمودار ہوں گے. اور فتنوں کے اس زمانے میں دین کے اوپر چلنا بہت زیادہ مشکل اور دشوار ہو جائے گا. اپنے ہاتھ میں آگ کا دہتا ہوا انگارہ انسان پکڑ لے گا، دہتی ہوئی آگ کے اوپر انسان ننگے پاؤں کھڑا ہو جائے گا، لیکن دین کے اوپر چلنا بہت مشکل ہو جائے گا، اپنا ایمان بچانا بہت دشوار ہو جائے گا. فرمایا ایسا دور بھی آئے گا، مسلم کی روایت ہے کہ صبح کو انسان اپنے گھر سے حالت ایمان میں نکلے گا، لیکن شام کو جب واپس گھر لوٹے گا تو وہ ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا. اسی طرح ایک شخص شام کو اپنے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہوگا، لیکن جب صبح کا سورج اس کے اوپر طلوع ہوگا تو وہ نعمت ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا. اس دور سے ہم گزر رہے ہیں. ایسے پرفتن دور میں اپنے ایمان کو کس طرح سے بچایا جائے، تو اس کے لیے پوری دنیا کے علماء اپنے اپنے مقامات پر فکر مند ہیں. تحفظ ایمان کے لیے علماء بہت تشویش مند ہیں، اور جہاں بھی علماء فکر مند ہوئے اور فکر مند ہونے کے بعد جو ان کی فکر کا نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ جو لوگ علماء سے وابستہ ہیں، مسجد کے امام کے ساتھ جن کا تعلق ہے، مدرسے کے محتمم اور مدرس سے جن کا رابطہ ہے، مکتب کے مدرس کے ساتھ جو تعلق جوڑے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی ایمان سے محروم نہیں ہو سکتے. ان کا دین و ایمان محفوظ ہے.
اور پھر اس پہ مختلف علماء کی کئی کارگزاریاں آئیں. بہت اختصار کے ساتھ 2-3 کارگزاریاں ان ذمہ دار علماء کے سامنے آپ حضرات کے گوش گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. ابھی گزشتہ دنوں مولانا مظہر شاہ جو ہمارے پڑوس ملک کے وزیر اطلاعات بھی ہیں، انہوں نے اپنی کارگزاری میں سنایا کہ ایک عیسائی پادری مبلغ امریکہ سے کراچی بھیجا گیا. کراچی کو اس نے اپنا مسکن بنایا، اپنے بیوی بچوں کو بھی لایا، اور گزشتہ 18 سال سے پورے ملک کے اندر عیسائیت کی تبلیغ کر رہا ہے. سینکڑوں لوگوں کو اس نے عیسائی بنا دیا. لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہ خود شکار ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ شکار کرنے کو چلے تھے لیکن شکار ہو گئے. وہ لوگوں کو مرتد بنا رہا تھا، عیسائی بنا رہا تھا، لیکن اس قدر اسلام سے متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اس نے مسلمان کر لیا. اس کا نام، جب وہ عیسائی تھا تو اس کا نام تھا امان ویل جان. اتنا میٹھا اور شیریں انداز تھا، اس قدر فصیح اور بلیغ عربی اور اردو بولتا تھا. انگریزی تو اس کی تھی، امریکہ کا رہنے والا تھا. جس سے بھی ملتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. لیکن جب اسلام نے اس کو متاثر کیا، وہ مشرب اسلام ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا. تو کہتے ہیں ایک دن ہم نے اس کو پوچھا کہ آپ جو واردات انجام دیتے تھے تو آپ کا طریقہ واردات کیا تھا، اور آپ کے طریقہ واردات سے بچنے کا طریقہ کیا تھا، وہ ہمیں بتلائیے. تو جو اس نے طریقہ واردات بتلایا وہ تو بہت طویل ہے اور اس وقت موقع نہیں ہے. البتہ اس نے کہا کہ ہمارے وار سے جو بچنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ان لوگوں کے پاس جاتے جو کسی مولوی سے جڑے ہوئے ہوتے، جن کا کسی عالم سے تعلق ہوتا، جو کسی مدرسے اور مسجد کے علماء سے رابطے میں ہوتا، تو ان کو عیسائیت کی دعوت دے کر عیسائی بنانا بہت ہمارے لیے مشکل تھا. کیونکہ ایسے علاقے میں جب جاتے تو ایک دم اس عالم کا، مدرسے کے امام کا، مسجد کے امام کا، مدرسے کے ذمہ دار کا، مکتب اور درسگاہ کے مدرس کا لوگوں میں یہ پیغام پہنچ جاتا کہ امان ویل جان اس علاقے میں آیا ہے، وہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، وہ بہت بڑا ایمان کا ڈکیت ہے، لہذا اس سے خبردار رہنا. تو سب باخبر ہو جاتے تھے. پھر اس علاقے میں ہم کام نہیں کر پاتے تھے، لیکن جہاں لوگوں کا تعلق کسی
کسی عالم سے نہیں تھا، کسی مسجد کے امام سے نہیں تھا، کسی مدرسے کے ذمہ دار سے نہیں تھا، کسی درسگاہ اور مکتب کے مدرس سے نہیں تھا۔ وہاں ہمیں کام کرنا بہت آسان تھا، وہاں تو وہ لوگ پہلے ہی عیسائی بنے ہوئے ہوتے تھے، صرف ہم ان کو لاتے اور پانی کی ٹینکی کے اندر ان کو ڈبکی دے کر باہر نکال لیا کرتے تھے۔ باقی پہلے سے ہی ہماری تہذیب، ہمارا تمدن ان کے اندر داخل ہو چکا ہوتا تھا۔ لیکن جو مدارس سے، مکاتب سے، علماء سے، مساجد سے جڑے ہوئے لوگ تھے، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا، ان کو نعمت ایمان سے محروم کرنا، ان کو عیسائی بنانا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ اور یہ ایک حقیقت بھی ہے، ان مدارس کو معمولی نہ سمجھیں۔ علامہ اقبال جو صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ مفکر اسلام تھے، جرمن میں ان کی تعلیم ہوئی تھی، وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کی تھی۔ ایک مرتبہ ان کی مجلس میں حکیم احمد شجاع آیا، وہ بھی ماڈرن تعلیم سے متاثر تھا، اور علامہ اقبال سے کہا کہ یہ جو مدارس چل رہے ہیں ان میں علوم عصریہ کو بھی پڑھانا چاہیے، ماڈرن ایجوکیشن بھی ان کے نصاب کے اندر داخل کرنی چاہیے، تاکہ یہ مغرب کے شانہ بشانہ چلیں، ان کے دوش بدوش چلیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا جو تمہارے جذبات ہیں، جو تمہارے خیالات ہیں، کبھی میرے بھی اسی طرح کے خیالات ہوا کرتے تھے، اسی طرح کے جذبات ہوا کرتے تھے، لیکن جب میں نے یورپین ممالک کا سفر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ان مدارس کو اپنے حال پر رہنے دو، ان سیدھے سادہ بوریا نشین ملاؤں کو، چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھانے والوں کو اپنی حالت پر رہنے دو۔ یاد رکھیں، اگر یہ بوریا نشین چٹائیوں پر پڑھانے والے علماء نہیں رہے، یہ مدارس نہیں رہے، یہ مکاتب نہیں رہے، تو پھر وہی ہندوستان کے اندر بھی ہوگا جو اندلس یعنی اسپین کے اندر ہوا، جہاں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار رہا، لیکن آج وہاں پر قرطبہ اور اسی طرح سے غرناطہ کے کھنڈرات کے علاوہ اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی آثار کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے۔ آج وہاں عیسائیوں کا غلبہ ہے، آج وہاں یہودیوں کا غلبہ ہے، آج وہاں اندلس کے اندر اسلام کا نام لینا بھی مشکل ہے، مشکل سے کہیں کوئی کلمہ پڑھنے والا ملتا ہے۔ فرمایا اگر ان مدارس کو ختم کر دیا، ان بوریا نشین چٹائیوں پر بیٹھنے والے علماء سے ہم نے اپنے رابطے منقطع کر دیے، تو ہندوستان کے اندر بھی جہاں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، یہاں آگرہ کے تاج محل اور دہلی کے لال قلعہ کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا۔ یہ مدارس ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں جن کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے۔ ان مدارس سے قال اللہ و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، انہی مدارس سے قرآن کے حافظ اور شریعت کے محافظ پیدا ہو رہے ہیں، انہی مدارس سے دین کے دائی اور اسلام
اسلام کے سپاہی پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ رہے تو اسلام باقی نہیں رہے گا۔ آج کے دور میں اللہ رب العزت نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے اور دین و ایمان کے تحفظ کے لیے، ہمارے اسلامی عقائد و نظریات کی حفاظت کے لیے ان مدارس اسلامیہ کو اللہ رب العزت نے چنا ہے، ان علماء کو چنا ہے، ان حفاظ قرآن کو چنا ہے جو دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور آج کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسا زمین کے اندر کوئی ٹکڑا نہیں ہے، کرۂ ارض میں کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر ان مدارس کے ذریعے سے قرآن کا پیغام نہ پہنچا ہو، جہاں دین کا پیغام نہ پہنچا ہو، جہاں ایمان کی حفاظت کا کام یہ دینی قلعے انجام نہ دے رہے ہوں۔ یہ آپ کا علاقہ جس کو بھیم داسا کہا جاتا ہے، میں گزشتہ 35 سال سے اس علاقے کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور یہاں کے بہت سارے لوگوں سے ہمارے گہرے مراسم اور تعلقات رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ حضرات موجود ہیں، اللہ ان کی عمروں میں سلامتی کے ساتھ برکت عطا فرمائے، اور بہت سارے ہمارے متعلقین، ہمارے بزرگ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے جوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام فوت شدہ مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے۔ اللہ ان مرحومین کی قبروں کو اپنے خصوصی نور سے منور فرمائے۔ انہی بزرگوں میں سے کبھی کسی نے دعا کی ہوگی، کسی کی دعا کا نتیجہ ہے، اور سب سے بڑی سعادت آپ لوگوں کی یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا ہے۔ یہ ڈینگ بھٹل تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے، ممکن ہے اس بھیم داسا کے علاقے سے بھی ان کا گزر ہوا ہو، یا ان بلند و بالا پہاڑیوں کے اوپر ان کی نگاہ پڑی ہو، اور ان کی اس نگاہ سے اس پورے علاقے کی اللہ رب العزت نے تقدیر بدل دی کہ آج یہاں جامعہ عثمانیہ کے نام سے دین کا ایک قلعہ، ایک دینی مدرسہ قائم ہے، جس مدرسے سے پہلے بھی حفاظ پیدا ہوئے، اور کئی طلبہ اس علاقے کے بھی اور اس کے اطراف و اکناف کے بھی یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے، بزرگوں کی اولیاء اللہ کی نگاہ سے، اور یہاں کے جو بزرگ لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی دعاؤں کے نتیجے میں 6 حفاظ کرام فارغ ہو رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، جنہوں نے قرآن کریم کی 7 منزلوں کو، قرآن کریم کے 30 پاروں کو، قرآن کریم کی 114 سورتوں کو، قرآن کریم کے 540 رکوعات کو، قرآن کریم کی 6666 آیات کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ طلبہ بھی، ان کے والدین بھی، ان کے اساتذہ بھی، اور پھر یہاں اس ادارے کے محتمم قاری طارق صاحب بھی، جن کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میں تو آج ابھی پچھلے دنوں میں انہوں نے اعلان نکالا تھا کہ مدرسے کو بارش کی وجہ سے کچھ نقصان پہنچا ہے۔ آج میں نے مدرسہ دیکھا، کیونکہ گزشتہ 1 سال سے میں نہیں آ سکا، تو الحمدللہ بہت عمدہ تعمیر ہوئی ہے، بہت عمدہ تعمیر ہوئی ہے، اور اس دیدہ زیب تعمیر کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، اور دل سے قاری طارق صاحب کے لیے، ان کے معاونین کے لیے، اہلیان بھیم داسا کے لیے، جامعہ عثمانیہ کا تعاون کرنے کے لیے جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ دل سے نکلتا ہے۔ یقیناً ہم رہیں یا نہ رہیں، ہم سے پہلے بھی نہیں رہے، آج جو ہے
नवंबर की पहली तारीख है और सन 2025 है, और इससे कबल एक सदी गुजर गई 1925 की। उस दौर में भी कभी कुछ लोग यहाँ रहते थे, लेकिन आज वो लोग मौजूद नहीं हैं, वो कब्रों में हैं। और हमारे बाद 2125 में भी एक दौर आएगा, हम मौजूद नहीं होंगे, हमें कोई जानने वाला नहीं होगा, हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। हम भी आज ज़्यादा से ज़्यादा अगर याद रखते हैं तो अपने दादे का नाम याद होगा, वरना लोग भूल जाते हैं। हमने देखा है कि 3 दिनों तक कब्र पे जाएंगे, चौथा रस्म के तौर पे कर लेंगे, 40वां कर लिया, उसके बाद भूल जाते हैं। फिर जब किसी का जनाजा हुआ तो अक्सर लोग तो जनाजे में शिरकत करके, ख़ास तौर पे आज की जो नई नस्ल है, सलाम फेरते ही राह फिरार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग तदफीन के दफन के अमल में भी शरीक होते हैं। तो हमने कब्रिस्तानों में बहुत सारे जवानों को देखा है, वो बुजुर्गों को पूछते हैं मेरे अब्बा दी कबर केड़ी है, मेरी अम्मा दी कबर केड़ी है, मेरा दादाजी कित्थे दफन है, भूल जाते हैं। और परदादे का तो किसी को कोई पता ही नहीं है। तो हमें भी 2125 में भुला दिया जाएगा, लेकिन हम रहें या ना रहें, हमारा नाम बाकी रहे या ना रहे, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जामिया उस्मानिया भीमदासा बाकी रहेगा, इसका फैज़ बाकी रहेगा। और जिन लोगों ने दामे तिरमे कदमे सुख ने जिस एतबार से भी इस इदारे की मुआवनत की होगी, उनके लिए सदका जारिया के तौर पे उनकी उस मुआवनत का अजर व सवाब मिलता रहेगा, उनकी नेकियां बढ़ती रहेंगी, उनके दराजात बुलंद होते रहेंगे। लिहाजा जब भी यहाँ कोई तकाजा आए, इन मेहमानान रसूल की कोई ज़रूरियात हो, तो कभी भी हाथ पीछे न खींचें, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ है। और अगर हम वो कुल का कुल अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के हुसूल के लिए अल्लाह के दीन पर लुटा दें, इन मदारिस पर लुटा दें, इस्लाम के लिए लुटा दें, इन उलमा पर लुटा दें, तो वो कम है। फिर भी हम दीन का, इन उलमा का, इन मदारिस का कमा हक हो हक अदा कर ही नहीं सकते। आज से कई साल कबल मेरठ जैसे अजीम शहर के अंदर एक अजीम जलसा हुआ था, जिस जलसे के मुकर्रर अशरफुल उलमा हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने उस वक्त हाज़रीन से खिताब करते हुए फरमाया था, ए लोगों, तुम इन मदारिस चलाने वाले उलमा को, इन पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन को, इन मदारिस के ज़िम्मेदारान को, इन अरबाब मदारिस को हकारत की निगाह से देखते हो, इनको गिरी हुई हकीराना नज़र से देखते हो। याद रखें, अल्लाह के यहाँ इनका बहुत बुलंद मकाम है, और ऐसा बुलंद व बाला मकाम है जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते, जो तुम्हारे वहम और तुम्हारे ख्यालात के अंदर भी नहीं आ सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे इन तानों से, तुम्हारी तनकीद से कभी दिल बर्दाश्ता होकर ये उलमा दीन का काम छोड़ दें, ये उलमा मदारिस व मकातिब चलाना छोड़ दें, तो याद रखें अल्लाह ने इनको इतनी सलाहियत दी हुई है, जो पूरे का पूरा कुरान जो हज़ारों सफ़ात पर है उसको हिफ्ज़ कर लेते हैं, हर्फ ब हर्फ उसको ज़बानी अपने दिलो दिमाग में बिठा लेते हैं। इनके लिए कारोबार करना कोई दुश्वार और मुश्किल नहीं है। ये अच्छी तिजारत कर सकते हैं, ये अच्छी ठेकेदारी कर सकते हैं, ये अच्छी मुलाजमत कर सकते हैं, ये अच्छे अफसर साबित हो सकते हैं, ये कोई भी काम संभाल लेंगे। कोई परचून की दुकान खोल लेगा, कोई जाकर सब्ज़ी की दुकान खोल लेगा, कोई फ्रूट की दुकान खोल लेगा, कोई जो है ठेकेदार बन जाएगा, कोई किसी और काम को संभाल लेगा। लेकिन तुम अपने आने वाली नई नस्ल के ईमान की खैर मना लो,
50 سال میں، اگلے 50 سال میں تمہاری نئی پہنچ جو ہے وہ نعمت ایمان سے محروم ہو کر کوئی یہودی بن جائے گا، کوئی عیسائی بن جائے گا، کوئی ہندو بن جائے گا، کوئی بدھسٹ بن جائے گا، اور کوئی کسی اور مذہب کے اندر داخل ہو جائے گا۔ آج اگر ہم دین و ایمان کے اوپر قائم و دائم ہیں، آج اگر ہم اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو وہ احسان ہے ان علماء کا، وہ احسان ہے ان ائمہ کا، وہ احسان ہے ان دین کے قلعوں کا، یعنی مدارس اسلامیہ کا، وہ بہت بڑا احسان ہے مکاتب کا، وہ بہت بڑا احسان ہے دینی درسگاہوں کا، وہ بہت بڑا احسان ہے مسجدوں کے اماموں کا۔ لہٰذا ان کے ساتھ تعلق مضبوط و مستحکم کر لو، ان کے ساتھ اپنا دینی اور ایمانی رشتہ قائم کر لو، اور جب تک یہ رشتہ قائم رہے گا کبھی کوئی سازش، کسی سازش کا تم شکار نہیں ہو سکتے، کبھی دین و ایمان اور اسلام کی نعمت سے محروم نہیں ہو سکتے ہو۔ جبکہ دشمنان اسلام آج کیسی کیسی سازشیں کر رہے ہیں، قرآن نے بیان کر دیا۔ میں نے جو شروع میں آیت کریمہ پڑھی تھی، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ جو ہنود مشرکین اور کفار ہیں، یہ دشمنان اسلام ہیں، یہ چاہتے ہیں حالانکہ حق ان کے اوپر واضح ہو چکا ہے، انہیں پتا ہے کہ اصل جو ہے دین اسلام ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، انہیں اس کا علم ہے، لیکن تمہارے بارے میں اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ان کے دلوں کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، اور اس حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے تمہیں ایمان سے نکال کر پھر کفر کے اندر لوٹا دیا جائے، پھر تمہیں کافر بنا دیا جائے، نعمت ایمان سے، دین اور اسلام سے تمہیں محروم کر دیا جائے۔ لہٰذا اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، دین و ایمان کے اوپر قائم رہنا چاہتے ہو، اپنی آئندہ آنے والی نئی نسل اور نئی پود کے لیے تم فکر مند ہو، تو پھر ان مدارس مکاتب کے علماء کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو۔ اگر یہ بوریا نشین، یہ سیدھے سادے چٹائیوں پر بیٹھنے والے، یہ سیدھے سادے ان مدارس کو چلانے والے نہیں رہے، اور ان سے ہمارا تعلق کٹ گیا، اور ان کو ہم نے حقیر سمجھا، ان کے اوپر ہم نے الزامات لگائے، یا ان کے تعلق سے آج جو غلط فہمیاں عوام الناس میں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ابھی گزشتہ چند سالوں کی کارگزاری ہے کہ ہندوستان سے ایک بدنام زمانہ جماعت نے ایک ٹیم تیار کی، کچھ افراد کو اندلس بھیجا، اسپین بھیجا، جاؤ وہاں دیکھو 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور پھر کس طرح سے اس حکومت کو ختم کیا گیا، کیسے وہاں یہود و نصارہ کا تسلط، مشرکین کی حکومتیں قائم ہوئیں، دیکھ کر آؤ، اور تحقیق کر کے یہاں ہمارے پاس آ کر ہمارے دفتر میں تم رپورٹ پیش کرو۔ چند مہینوں کے بعد وہ بھیجی ہوئی ٹیم اندلس سے واپس ہندوستان لوٹی، اور انہوں نے اپنے ان پیشواؤں کے سامنے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا کارگزاری پیش کی، اپنی رپورٹ پیش کی، اور اس رپورٹ میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے وہاں تحقیق کی، بہت لوگوں سے ملے، اور وہاں سے یہی جواب ملا کہ اگر تم ملک سے اسلام کو مٹانا چاہتے ہو، قرآن کو مٹانا چاہتے ہو، مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو پھر تم علماء کے بارے میں لوگوں کے اندر بدگمانیاں پیدا کرو، علماء کے تئیں لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرو۔ جب لوگ علماء کے بارے میں بدگمان ہوں گے، جب علماء کے بارے میں لوگ بدظن ہوں گے، تو خود بخود علماء سے دور ہو جائیں گے، علماء سے ان کا تعلق کٹ جائے گا، مدارس سے تعلق کٹ جائے گا، مدارس اور مساجد سے ان کا تعلق کٹ گیا، تو پھر دین و ایمان
ایمان سے یہ محروم ہو جائیں گے، پھر اسلام سے ان کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو باطل تو یہ کوشش کر رہا ہے، لیکن ایک بات یہاں یہ بھی ذہن نشین کر لیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح سے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اسی طرح رب کائنات نے اس بات کا وعدہ بھی فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ گویا کہ ماضی کی جو منزل من اللہ کتابیں تھی، تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، وہ یقیناً منزل من اللہ تھی، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہیں لی۔ اس لیے اس وقت کی قوموں نے جن کی ہدایت و رہنمائی کے لیے وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں، ان لوگوں نے ان کے اندر رد و بدل کر دیا، ان کتابوں میں ترمیم کر دی، ان کتابوں میں تحریف کر ڈالی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے۔ قرآن آج بھی موجود ہے، کل بھی موجود رہے گا، قیامت تک موجود رہے گا۔ اس قرآن کے اندر کوئی ایک حرف کی آیات کو نکالنا، رد و بدل کرنا، اس کو ختم کرنا، اس کو مٹانا تو دور کی بات ہے، اس کے ایک نقطے کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ بڑے تبدیل کرنے والے آئے، وہ مٹ گئے، بے نام و نشان ہو گئے، آج کوئی ان کا تذکرہ تک نہیں کرتا ہے۔ الحمدللہ قرآن آج بھی موجود ہے، قرآن والے بھی آج موجود ہیں، قرآن سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھی آج موجود ہیں، کل بھی رہیں گے، اور قیامت کی صبح تک جب تک قرآن کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، دینی قلعوں کے ساتھ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے ان کے ساتھ ہمارا رشتہ رہے گا، ہمارا تعلق رہے گا، ہمارا رابطہ رہے گا۔ نہ کوئی قرآن کو مٹا سکتا ہے اور نہ کوئی دنیا سے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو مٹا سکتا ہے۔ اس لیے اس پورے اس وقت کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان مدارس کے علماء کو حقیر نہ سمجھو، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو، اور جب تک یہ تعلق جڑا رہے گا انشاءاللہ ترقی کی منازل طے کرتے رہو گے۔ لہٰذا جامعہ عثمانیہ کے جلسہ دستار بندی کے توسل سے میں آپ حضرات تک یہ پیغام بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ علماء کی قدر کرو، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھو۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، یہ پیغمبر کے وارثین ہیں۔ ان علماء ربانیین، علماء حق کا دیدار کرنا، ان کا چہرہ دیکھنا بھی نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے کے مشابہ ہے۔ جس نے کسی عالم با عمل کا دیدار کیا، گویا کہ اس نے نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ جب دیدار کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، اتنی اہمیت ہے، اتنی عظمت ہے، پھر جو ان کے ساتھ تعلق رکھے گا تو اس کا کتنا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان علماء کے ساتھ دنیا کے اندر بھی تعلق نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ دنیا کے اندر عقیدت و محبت کا تعلق رکھتا ہو، آخرت میں بھی، کل حشر میں بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ سے یہی مانگو، ان علماء جو انبیاء کے وارثین ہیں، جو پیغمبر کے وارث ہیں، ان سے ہمارا تعلق رہے گا۔ یہ طلبہ جو مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے ہمارا تعلق رہے گا، اور ان کی ہر ضرورت کے اوپر، ان کے ہر تقاضے کے اوپر جس وقت بھی کوئی تقاضا آئے گا ہم ہر اعتبار سے دامیں ترمیں قدمیں سکھنے لبیک کہتے ہوئے قربانی دیں گے۔ اہلیان بھیم داسا بھی اور آس پاس اطراف و اکناف سے آئے ہوئے تمام حضرات اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کھڑا کر کے یہ عزم مصمم کریں، یہ پختہ ارادہ کریں کہ ہم اس ادارے کے لیے، دیگر اداروں کے لیے اور علماء کی ہر ایک آواز کے اوپر ہمیشہ لبیک کہتے ہوئے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔
الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.